الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد باری تعالیٰ ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے بس وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں کہ اس سے فتنہ پیدا کریں اور ان کی اصلی مراد کا پتہ لگائیں. اس آیہ کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے یہ پچھلی گزارشات میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی جس کی کچھ آیات محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں. قرآن کریم میں دو حصے ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات محکم یعنی کچھ علمی استعداد رکھنے والا محکم آیات سے اس کا واضح ترجمہ سمجھ لیتا ہے، اور فرمایا ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، یعنی وہاں احکامات ہیں اور بڑے واضح حکم ارشاد فرما دیا گیا. دوسرا حصہ ارشاد فرمایا گیا قرآن کریم کا وَأُخَرُ متشابہات، اور جو کچھ دوسرے حصے ہیں وہ متشابہ ہیں. اب متشابہ میں اسی آیہ کریمہ کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. متشابہات میں حروف مقطعات بھی ہیں، اور دوسری جگہ چونکہ یہ جیسے سورہ آل عمران میں ابتدائیہ میں نے عرض کیا تھا کہ نصارہ کے ایک وفد مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور وہ دلائل اپنی تصدیق کے لیے چاہتے تھے، دین اسلام سمجھنے کے لیے نہیں. اللہ کریم نے لگ بھگ 80 سے 84 آیات کریمہ جو ہیں یہ وہ حصہ ہے جو اللہ کریم نے اس موقع پر نازل فرمایا. اس کی جو سبب ہے، شان نزول ہے، وہ موقع ہے. تو وہاں پر جو ان کے اعتراضات، جو ان کی سوچیں، چونکہ غیر اللہ کا عبادت کا درجہ دینا کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو بھی اس کا شریک کرنا. پھر جہاں قرآن کریم میں قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا گیا وہاں صفات باری تعالیٰ بھی ارشاد فرمائی. پھر جب قرآن کریم سے متعلق یہ حصہ بیان فرمایا کہ محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں، تو ایک اعتراض یا پہلو وہ یہ بھی اختیار کرتے تھے کہ روح اللہ، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کلمات اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ حصہ تو محکم ہے جس میں کوئی ابہام نہیں ہو سکتا کہ کوئی چاہے تو دوسرا معنی اس کا گھڑ لے. دوسرا حصہ جو متشابہ ہے کہ جس سے کوئی اپنے معنی اس سے ہٹا کر بھی، اصل مقام سے ہٹا کر بھی طے کرنا چاہے تو وہ اسے جو لغت کے اعتبار سے حصے ہیں اس میں وہ اختیار کرتا ہے. اور جو اصل کتاب، جب یہ ارشاد فرما ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے کہ محکم آیات اصل ہیں، تو یہ چیز طے ہو گئی کہ متشابہ حصے کا سمجھنا وہ جو حصہ جسے قرآن کریم نے ام الکتاب ارشاد فرمایا اس کے تحت آ گیا. جو اصول اور ضابطہ محکم آیات سے نصیب ہوتا ہے، باقی حصے جو ہیں متشابہ کے ان کا ترجمہ بھی ان حصوں کے تابع ہوگا. جیسے کتنا واضح ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے بعد شرک کی گنجائش کہاں رہتی. کتنا واضح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جسے کلی دسترس اس زبان پر نہیں بھی ہے، بالعموم ہے، اس کے لیے بھی بڑی واضح بات ہے.
تو پھر گنجائش اس میں نہیں ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا، جو آج میں نے آیا کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، کہ یہ جو متشابہات ہیں اس کا اتباع کون کرتا ہے، یہ متشابہ ترجمہ کون اس میں سے نکالتا ہے؟ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ معاملہ تو بات دل پر جا پہنچی، زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے بس وہ جو ہیں متشابہات کا اتباع کرتے ہیں۔ اب جہاں بات دل کی آئی تو معزز سامعین کرام، وجود انسانی میں یہ جو قلب انسانی ہے اس کا بڑا بنیادی مقام ہے۔ ایک حصہ وجود کا ہے، یہ ظاہر کا ہے، جس کے دل کو جو طب ہے یا جو جدید سائنس ہے طب سے متعلق، وہ اسے پمپنگ ہارٹ کے وہ مقام، وہ دل جو وجود کو خون سپلائی کرتا ہے۔ اب اس وجود میں ساری حرکت اور قوت، وہ جو خون کا مسلسل گردش کرنا ہے وہ اس کو تقویت دیتا ہے، پورا نظام ہے جو اس وجود کے اندر قائم ہے۔ جیسے آپ گرد و پیش اس کلی حیات کو دیکھتے ہیں نا، کہ بارش برستی ہے، زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، سبزہ پھوٹتا ہے، طرح طرح کی اجناس جو ہیں وہ اگائی جاتی ہیں یا اگتی ہیں، تو زمین کی رویدگی اور اس سے رزق کا حصول، اس کی سطح پر اور اس کے اندر ہر پہلو سے ایک نظام مربوط ہے، ایک متصل حصے ہیں جو چلتے ہیں، ایک دائرہ ہے جو مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس میں وہ حصے جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، میعاد عمر پوری کر چکے ہوتی ہیں، ان کو بھی سمیٹنے کا سبب ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ پر ایسی بھی مثال بیان فرمائی کہ جب پانی جو ہے وہ طغیانی سے گزرتا ہے اور بہتا ہے تو خش و خاشات کو بہا لے جاتا ہے، اور وہ جو میل کچیل ہے، جو غیر ضروری ہے، پھر ساتھ ارشاد فرماتا ہے جیسے تم سونے اور ان کی محل ابال کر یا گرم کر کے نکالتے ہو تو ان کی سیاہی جو خرابی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کسی چیز کو ابالا جائے تو اس کی جھاگ اوپر بنتی ہے۔ تو اسی طرح پھر زمین کا جو ایک پورا اس خلق کا نظام ہے، یہ ایک حیات اور ایک متصل نظام ہے جو اس حیات کا سبب بنتا ہے۔ وجود انسانی میں بھی ایک حیات اور حیاتی نظام قائم ہے۔ اس کی خوراک کا ایک سبب ہے، اس خوراک میں کون سا حصہ اس کی کھانے کے لیے ہے، کون سا حصہ اس کا پینے کے لیے ہے، کون سا حصہ اس کو سانس کے ذریعے طاقت اور توانائی اور ضرورت وجود کی پوری کرتا ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے، جیسے جہاں انسان رہتا ہے وہاں کلی حیات کا ایک نظام ہے، وہاں اس کے اندر ایک پورا نظام۔ تو وجود انسانی میں یہ جو قلب ہے، جسے ظاہر میں لیں گے تو بھی پورے وجود کو خون پہنچاتا ہے، اور یہی گردش وجود میں حدت بھی دیتی ہے، قوت بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے، اور اس کی حرکات و سکنات کا سبب بنتی ہے۔ اب جہاں یہ قوت بازو دیتا ہے، یہ خون کا پہنچنا، وہیں دماغ کو وہ توانائی دیتا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے، کسی رائے پر اپنے آپ کو کسی رائے کے لیے قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ سارا نظام ایک مربوط ہے۔ اب جب آپ اسے طب میں کہیں گے جو وجود کے جو مین حصے ہیں، اب سانس کا نظام ہے، خون کے پیدا کرنے کا نظام ہے، یہ سارا نظام جو ہے، انہیں جو مین حصے ہیں انہیں کہتے ہیں اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، پھیپھڑے، یہ سارے ان حصوں کو کہتے ہیں اعضائے رئیسہ۔ اب طب میں صحت کی بنیاد جو ہے وہ ان اعضائے رئیسہ کی صحت پر انحصار کیا جاتا ہے، کہ جہاں نقص ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ چیز طے کی جائے کہ اس نقص کی بنیاد کہاں ہے، کیونکہ یہاں تو بیماری نتیجے میں آ رہی۔ تو علاج کیا جاتا ہے، پھر کوشش کی جاتی ہے کہ اعضائے رئیسہ اپنا کام پوری طور پر کریں۔ جب وہ کام کلی طور پر کرتے ہیں تو وجود میں صحت آتی ہے، توانائی آتی ہے۔ اسی طرح جب اس وجود کی کلی حیات کے اس پہلو کو دیکھیں گے کہ جس سبب اللہ نے اسے حیات دی ہے، وہ اس میں اس کی روح سبب ہے،
قل الروح من امر ربی، جو امر ربی سے روح اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی ہے۔ پھر جب آپ اس روح پر بحث کرتے ہیں تو اس کی بھی اسی طرح اعضائے رئیسہ ہے، اور اس کا جو بنیادی حصہ ہے اسے قلب کہتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء یا سلاسل تصوف میں قلب انسانی کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے، اور قلب انسانی پر آپ قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، انسانی حیات یعنی یہ جو انسانی تجربہ ہے زندگی کا، ان تمام کا جائزہ لیں گے، ہر جگہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ بنیادی حصہ ہے، جو کچھ یہاں چاہا جائے پورا وجود مجبور ہے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اب یہاں کا آپ جب بحث مخصوص قلب پر کریں گے، وہ جو بنیاد ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں کی بات کریں گے، جسے آج جدید زبان میں سیٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ سیٹل ہارٹ سے یہ پمپنگ مشین مراد نہیں ہوتی، وہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں قلب، وہ مراد ہوتی ہے۔ تو جب اس کی بنیاد اور اس کی صحت پر خیال کیا جاتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر تجاوز جو ہے اس پر سیاہی اور ایک سیاہ دھبا پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا جو اثر ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے، اور اگر یہی گناہ کا عمل جاری رہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا بد نصیبی ہے کہ پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اب یہاں اللہ جل شانہ نے پابند نہیں فرمایا کہ یہ قلب ضرور سیاہ ہو، اس قلب پر جو ہے ضرور مہر ثبت ہو، یہ اس کے اعمال ہیں جو اللہ نے اسے فرصت دی، اللہ نے جو اسے استطاعت دی، اللہ نے جو اسے شعور دیا، اللہ نے جو وجودی قوت دی، اللہ کریم نے جو گرد و پیش کے حالات اور معاشرے میں اسے مقام دیا، ہر شے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیار سے اس نے غلط راہ کا انتخاب کیا۔ اب جو جس راہ کا انتخاب کرتا ہے نتیجہ منزل کا اس راہ کی انتخاب کے مطابق ہی ہوگا، تو کوئی ایسی بات نہیں جسے بندہ سمجھ نہ سکے۔ اسی لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، جو حصہ یا جو نقطہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فی قلوبہم دلوں میں کی بات کی گئی ہے، قلوب کی بات کی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب وہاں نشست تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے مدینہ منورہ میں، اور آپ کے سامنے جو ہے ایک حوالہ جات یا گفتگو یا مختلف پہلو جو ہیں سامنے، ایک سامعین بیٹھے تھے، اس میں وہ بھی تھے جو مشرک ہیں، اور اس میں آپ کے گرد و پیش حاضری میں وہ بھی یہ تھے جنہیں اللہ کریم نے درجہ صحابیت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جن خوش بختوں کو، خوش نصیبوں کو، جن ہستیوں کو یہ نصیب ہوئی، وہ بھی جلوہ افروز تھے آپ کے حضور۔ تو وہاں بات جب قلوب کی گئی تو جو نشست صاحب نشست ہیں انہی کے قلوب کا فیصلہ ہے، ایک طرف درجہ صحابیت پر پہنچا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مشرک کے حصوں میں داخل کر رہا ہے۔ ایک طرف شرک ہو رہا ہے اور ایک طرف نور ایمان کا وہ درجہ جو درجہ صحابیت تک پہنچا رہا ہے۔ اب وہاں فیصلہ کیا ہے؟ وہی ان کے جو نہاں خانے دل کا ہے جس کی طرف میں اشارہ۔ اب جب قرآن کریم سے رہنمائی لی جاتی ہے، چونکہ قرآن کریم جو ہے یہ راہ ہدایت بھی دکھاتا ہے اور اللہ کریم کی رحمت بھی ہے، اور مخاطبین صرف وہ مبارک نشست جس میں آپ تشریف فرما ہیں اور وہ بد نصیب کہ اس محفل اور اس نشست سے بھی اپنی خوش بختی حاصل نہ کر سکیں، ایسی بدبختی کر رہے ہوں، وہاں تک اس بات کا جو ہے ایسا رکتا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قیامت تک کسی نے حق کا اگر کوئی متلاشی ہوگا، حق کا مسافر ہوگا، اس کے لیے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد راستہ۔ تو آج جب ہم یہاں اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو یہاں پھر مجھے آپ کو اپنے قلوب کا جائزہ لینا ہے کہ یہ جو دھڑکن میرے سینے میں دھڑک رہی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے۔
قرآن کریم دیکھنا عبادت، باعث ثواب، اسے چھونا باعث برکت، باعث ثواب، اسے پڑھنا باعث برکت، باعث ثواب، اس کا سمجھنا کلی زندگی کی جو گانٹھیں ہیں ان کے کھولنے کا سبب، ہر پہلو سے برکت ہے، ہر پہلو سے بہتری ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کو تلاوت کریں گے اور اس کے اسرار و رموز پر گفتگو ہوگی تو پھر مخاطبین میں سے اپنے آپ کو الگ کر دینا یہ درست نہیں ہے، جو کہ آج ہم کرتے ہیں۔ ساری تقریر، سارے عنوانات، ان کی جو بحث ہے وہ ہم دوسرے کے لیے لیتے ہیں، ذات کو نہیں لیتے۔ تو آج جب یہاں ہم فی قلوبہم، قلوب کی بات اور قلوب کی حالت اور ان کے اندر کیا ہے وہاں کی بات کریں گے، میں اور آپ اپنے سینے کا جائزہ نہیں لیں گے تو پھر ہم خطا کھا جائیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی نقص ہوتا ہے جیسے کپڑا میلا ہو گیا تو اس کی میل دور کرنے کے لیے چشمے کو جانا ہوگا۔ حال ہے اللہ کریم نے ہر شے کی صفائی کا سبب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کی جو صحیح ہے اس کا دھونا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام، مبارک نام ہے۔ تو جب بندہ واپس توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ اسے نصیب ہوتا ہے تو پھر سیاہی دھلتی ہے۔ جب سیاہی دھلتی ہے، اعمال صالح نصیب ہوں تو قلب منور ہوتا ہے، اسے انوارات الہی نصیب ہوتے ہیں۔ پھر اس کی سوچ اور اس کا فیصلہ، یعنی نیت اور فیصلے تک کی جو ہے کیفیت اور حال ہے وہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں وہ راستے کا تعین کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم بحیثیت مسلمان ایک معاشرے میں قرآن کریم کی برکات دیکھنے، چھونے، رکھنے تک مقید کر دیں گے تو ہمیں کلی جو حصول فیض ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو جب یہاں ہم فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو قلوب سے مراد کیا بالعموم سب کا ہے یا دوسروں کا ہے میرے سوا؟ اس لیے محترم سامعین کرام یہ جو اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، قرآن کریم مچھر یا اس سے کم شے کی مثال دے تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے اور جن کے قلوب میں فساد ہے وہ اس پر معترض ہوتے ہیں کہ اللہ کا اس کی مثال دینے سے کیا مقصد ہے؟ چونکہ بات اس نسبت، اس تعلق کی ہے جو یہاں ہے۔ یہاں جب نور ایمان ہوگا تو اللہ کریم کا فرمان جو اس کی ضرورت ہے اتنا اسے سمجھ آ رہا ہوگا اور اسے اتنے اپنے حصے کی برکت نصیب ہو رہی۔ اور اگر یہاں پر کفر، شرک، بدی ہے اور راستے کا انتخاب وہ ہے جو راستہ بدی کا ہے، تو پھر اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش برستی ہے اور صاف زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے اور جہاں گندگی کا ڈھیر ہو وہاں سے تعفن اور بدبو پیدا ہوتی ہے، یہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں۔ تو یہاں اس جگہ کو بالعموم نہیں سمجھنا، بالخصوص، خصوصاً بالخصوص کہ جتنی اہمیت دے سکتے ہو یہ بنیاد ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں انابت کی بات ہے۔ کیا چاہتے ہو، مقصد کیا ہے، اس حیات کو کیا سمجھو، گرد و پیش کے حالات کو کیا سمجھو، تمہارا تجزیہ کلی حیات پر کیا ہے، کس راہ کا انتخاب کرتے ہو۔ تو جب یہاں بات، یہاں کی نشست، یہاں کی گفتگو، یہاں کی بحث اسے دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ میں بھی ایک زندگی بسر کر رہا ہوں، میں نے بھی ایک راستے کا انتخاب کر رکھا ہے، میری بھی پسند و ناپسند ہے، میں بھی اپنی چاہت کا اسیر تو نہیں ہوں۔ کتنے ہی پہلو ہیں دیکھنے کے۔ تو فرمایا تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے پس وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے متشابہات سے وہ معنی لیتے ہیں۔ جب وہ اپنی مرضی سے متشابہات کا معنی لیتے ہیں تو پھر انہوں نے یہاں پہلے سوچ رکھا ہے،
جو سوچ رکھا ہے اس سے متعلق فیصلہ لے کر پھر وہ غلطی کرتے ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ اس سے فتنہ پیدا کر، من ابتغاء الفتنہ، اور اس سے فتنہ پیدا کریں، یعنی یہ فساد پیدا کرتے ہیں، ان کی نیت ہی جو ہے وہ بد ہوتی ہے، بدنیت ہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں ہر جو غلط عمل ہے، ایک تو موقع کے اس کے اثرات ہیں نا کہ فریقین کے مابین کوئی غلطی یا جو عمل ہوا اس سے تکلیف پہنچی، ایک اس کا اثر پورے معاشرے پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اثر ایسا ہے کہ وہ پھر فساد فی الارض کے معنوں میں جاتا ہے، اس سے فساد بڑھتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی اصلی مراد کا پتہ لگائیں، یعنی اپنی دسترس سے باہر جاتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ایک عام فہم مثال جو جس سے اس حصے کی بڑی واضح سمجھ آتی ہے، آپ لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی مریض طبیب سے جو نسخہ لیتا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نسخہ صحت کے لیے لے رہا، یہ لازم نہیں ہے اس نسخے کے کلی اجزاء کو وہ جانتا ہو یا پہچانتا ہو۔ جو طبیب ہے وہ اسے وہ نسخہ دے رہا ہے اس کی صحت کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے، حضرت فرماتے ہیں کہ مخلوق کی بہتری کے لیے وہ کچھ بھی اسے عطا فرمایا جو اس کی سمجھ سے بالا ہے، لیکن اس کی صحت کے لیے ہے، یعنی اس کی بھلائی کے لیے۔ اب جیسے حروف مقطعات ہیں کہ الف لام میم، اب یہ ان حروف سے کوئی معنی آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اللہ کریم کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے نصیب ہوا ہے، اور وہی حصہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہے، اور وہی حصہ ہے جسے شب قدر کو اللہ کریم نے نازل فرمایا، اور اسی قرآن کریم کا حصہ ہے جو بوقت ضرورت جہاں جہاں ضروری تھا جو حکم اللہ کریم نے اسے حصوں میں جو ہے عطا فرمایا، اور وہی الہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی رہے۔ اب جو اس کی برکات ہیں وہ وہی ہیں، معنی و مفاہیم میں پھنسنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں نا توحید پر آؤ، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کر دیجئے، کوئی ہے نہیں، لا الہ، کوئی الہ ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، کیسے مانو گے؟ حدود و قیود کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ، ہر وہ پہلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہیں حدود و قید کا تعین ہے۔ تو جب ہر شے کی نفی کر دی، ہر شے کا ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب کر دیا گیا، اسے انتخاب کر لیا گیا، اس کا اقرار کر لیا گیا، تو پھر یہ کیوں سوچے کوئی کہ الف لام میم کا معنی کیا؟ یہ کیوں نہ جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت کیا ارشاد فرمایا؟ وہ جو آپ نے اس بابت ارشاد فرمایا وہ کافی ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے جب اللہ جل شانہ کی ذات پر بات آتی ہے تو حدیث شریف میں منع فرمایا گیا کہ اللہ کو مت سوچو۔ اب کوئی یہ اعتراض کرے میں کیوں نہ سوچوں؟ میاں تو مخلوق ہے، تیری سوچ خلق کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتی، محدود ہے، اور جو وہ ذات لا محدود ہے تو محدود میں کیسے ماپے گا اسے؟ تیرے لیے جو ضروری ہے وہ تجھے قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے، تو انہیں کیا اختیار کرنا ہے، سنت خیر الانام نے وہ حدود طے فرما دی۔ تیرے لیے لازم ہے کہ تو ہر پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک رسائی کر، اور بعین ہی جو حکم ہے اس کی تعمیل میں اپنی پوری توانائی خرچ کر، نیت خالص ہو، جستجو پوری ہو، نتائج کا مالک اللہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اصلی مراد جہاں سے تو اللہ کو جان پایا، جہاں سے تو یہ قرآن کریم تجھے نصیب ہوا،
اصلی مراد کے جاننے کے لیے پھر تو اپنی عقل و خرد پر انحصار کرے گا کہ جہاں سے یہ برکات نصیب ہوئی ہیں وہاں رجوع کرے گا. کتنی سادہ سی بات. لیکن جہاں فرمایا نا جہاں جن قلوب میں کجی ہو ٹیڑھا پن ہو وہ فساد بنتا ہے. فیصلہ ہم لے کر گفتگو کرتے ہیں. ہم نے پہلے اپنی راہ کا تعین کیا ہوتا ہے, پہلے سوچا ہوتا ہے. یہی اکثر آج ہم دیکھتے ہیں سوال جواب کی محفل میں کوئی گفتگو یا کوئی نشست ہے محترم سامعین کرام, اس میں سوال آ سکتا ہے, کسی بات میں ابہام ہو سکتا ہے. تو جب آپ نشست سے سوال پوچھیں تو نشست سے سوال سمجھنا جو ہے اسے بھی سوال کہیں گے, اور جو اعتراضی پہلو سوچ کر سوال کر رہا ہوگا ظاہراً اسے بھی آپ سوال ہی کہیں گے. لیکن دونوں کا فرق ہے. جسے نقطہ سمجھنا ہے وہ جواب کو اس نظر سے دیکھے گا کہ کیا چیز جو ہے جو میں نہیں سمجھ پایا اس سے مجھے سمجھ میں آسانی ہو. اور جو معترض ہے وہ جواب سے حل تلاش نہیں کرے گا, مزید اعتراض ڈھونڈے گا کہ نہیں اس میں کون سا جملہ یا کون سا حصہ ایسا ہے جس پر میں مزید اعتراض کر سکوں. اب جو اعتراض لے کر بیٹھا ہے دانشتن وہ کیسے سمجھ پائے گا؟ وہ سمجھنا چاہتا نہیں. اور جو سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے اس کی تشفی ہوگی چونکہ وہ سمجھنے کو پوچھ رہا ہے, وہ مقصد اس کا معترض ہونا نہیں. تو جب بات محترم سامعین کرام یہاں کی آتی ہے تو جہاں کجی ہے فرمایا وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں کہ اس سے فتنہ پیدا کریں, یعنی اپنی مرضی. اب یاد رکھنا جہاں مخلوق اپنی مرضی کرے گی وہاں فتنہ پیدا ہوگا, فساد ہوگا. یہ بات یقینی ہے. یہ دنیا کی زندگی کا جو تجربہ ہے وہ بھی بآواز بلند بتا رہی ہے, اور جہاں سے کلی شے جس کی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے کلام ذاتی وہ بھی اس کی واضح نشاندہی فرما رہا. اس لیے اپنے قلوب کے فیصلوں کا جائزہ لیں. ہم کیا چاہتے ہیں, ہماری پسند کیا ہے. جب آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں مخلوق میں اپنی تعریف چاہتا ہوں تو میں یہ کچھ کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش ہوں, ان کے ساتھ جو اخلاق ہیں کیا اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ وہ مجھے کہیں گے بڑا نیک ہے, بڑا پارسا ہے, بڑا تکڑا ہے, میری تعریف ہو. یا واقعتاً تم چاہتے ہو کہ اللہ کا دین جو ہے وہ مخلوق تک پہنچانا جو ہے اس میں اپنی حصے کی ذمہ داری ادا کروں, اللہ توفیق دے. کیا چاہتے ہو؟ اہل خانہ کے لیے, گھر کے لیے, بچوں کے لیے, کاروبار میں, ہر شے میں آپ جائزہ لو. یہاں ایک دفعہ اس دستک دو, اس دروازے کو کھولو تو میں بڑا واضح سمجھ آئے گی کہ میں ایمانداری کر رہا ہوں یا میں بے ایمانی کر رہا ہوں. بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رہے گی. نہ کوئی اور سن رہا ہوگا اور نہ کوئی اور دیکھ رہا ہوگا, تم سن بھی رہے ہوگے اور دیکھ بھی رہے ہو. لیکن اگر یہاں سیاہی بڑھتی جائے تو پھر انہی کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا کہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں, نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں, اس درجے کے بہرے. تو محترم سامعین کرام آپ آج کی اس آیا کریمہ سے یہ ضرور ہم سب کو جائزہ لینا ہے کہ میری جو شب و روز ہے میں اپنے قلب میں کیا سوچتا ہوں. یہ جو نیا خانہ دل ہے جسے میں نے سینے میں سجا رکھا ہے اس میں کیا ہے ضرور تلاش کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سمجھنا ہے. کہیں کسی سے مخاطب ہو, کسی سے کچھ چاہتے ہو, کوئی کاروبار ہے, عزیزداری ہے, آپ وہاں دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور عجیب بات ہے, جھوٹ بڑی بری شے ہے. جھوٹ کا بولنا برائی ہے. یقین مانو کسی کا اس موقع سے تعلق نہ ہو لیکن جھوٹ سن رہا ہو, جیسے آج کی اس جدت نے ہر گھر میں ایک سکرین ہے اور جس سکرین پر سارا دن دھڑا دھڑ جھوٹ بولا جاتا ہے. اب اس میں کسی کا حصہ وہاں اس جھوٹ بولنے میں نہیں ہے, لیکن وہ جھوٹ سننا جو ہے وہ بندے پر اتنا برا اثرات پیدا کرتا ہے, برے اثرات پیدا کرتا ہے کہ معاملات زندگی میں برائی جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے جھوٹ سن. اور عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ جو جھوٹ ہے وہ بندہ اپنے آپ سے بول رہا.
تو جب اپنے دل کا دروازہ کھولو گے، اس میں جھانکو گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو میں نیکی کا اعلان کر رہا ہوں اس کے پیچھے تو میری یہ سوچ ہے۔ تو وہاں سے اس غلطی کو پکڑو، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے استقامت فی الدین مانگو۔ دین کا جاننا اسی لیے لازم ہے کہ جس نے عمل کرنا ہے وہ جانتا تو ہو کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، اپنی بڑائی میں نہ کو پھنستا رہے۔ تو فرمایا ان کی اصل مراد کا پتہ لگائیں، یعنی وہ دل کا جو نقش ہے وہ مراد بھی اپنے معنوں کی چاہتے ہیں، اور فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور ان کی اصلی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو بحث ہے نہ جاننا نہ جاننا، سوال جواب، آپس کے جو فساد، کوئی شے نہیں بچے گی محترم سامعین کرام۔ تمام مخلوق روز محشر اللہ کے حضور حاضر ہوگی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، ہر شے اس کے حضور حاضر ہوگی، اور یہ جتنے اعتراضات، یہ جتنے فساد اور جتنے ابہام پیدا کیے جاتے ہیں، ہر شے کو وہ مالک کل کائنات واضح کر دے گا، کوئی شے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ لیکن تب جا کر جو مانا، وہ مانا کس کار؟ مان تو یہیں سے مخلوق جاتی ہے جب ملک الموت وارد ہوتا ہے نا، اور موت کی کیفیت منکشف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ ابھی دنیا میں ہے، لیکن وہ جو سکرات الموت ہے نا، وہ دنیا سے برزخ کے منتقلی کی جو گھڑیاں ہیں، جو ہمارے نزدیک چند لمحے بھی ہو سکتی ہیں، اور لوگوں کی کتنا وقت وہ طویل بھی ہوئے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں تجربات میں، دیکھنے سننے میں یہ باتیں آتی ہیں۔ وہ قادر مطلق یہاں ہمارے نزدیک سکرات الموت لمحے کی ہو، وہ اس ایک لمحے کو صدیوں کی طوالت دے دے، اس کے دستے قدرت میں۔ ظاہراً ہم سمجھیں کہ مریض بڑا وقت گزار کر فوت ہوا، اس سارے وقت میں اس کو وہ تقویت بھلائی کی دے دے، آسانی کی دے دے، وہ مالک ہے، قادر ہے، اس کے اختیار۔ لیکن جب یہاں یہ صورت واقع ہوتی ہے نا، اور روح کا قبض ہونا، یہ جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں نا، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جان جو نکلتی ہے یہ نچلے دھڑ سے شروع ہوتی ہے، پھر نکلتی آتی ہے۔ اور ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جب یہ وجود سے جان نکلتی آئی تو سینے کے بھار تک ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو کلام کرتے رہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ جو ہے، ایک اپنے عزیز کا انہوں نے اپنی تقاریر میں بھی بیان فرمایا کہ جب اس کے سینے پر جا کر بھار پہنچا تو پھر اس نے کہا اب اور کوئی بات نہ کرو، مجھے بھی کلمہ پڑھنے دو، تم بھی کلمہ پڑھو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی۔ تو جب یہ وجود سے روح نکلتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے ایک باریک کپڑا، جیسے ململ کا کپڑا ہے، کانٹے دار جھاڑی ہو، اس میں الجھا ہوا ہو اور اس میں سے کھینچ کر نکالا جائے، تند اس کی الگ ہو جائے گی۔ تو وجود کا ریشہ ریشہ جو ہے اس میں روح ہے۔ اب جب یہ روح نکلے گی، موت واقع ہوگی، ملک الموت وارد ہوگا، موت کا حکم جو ہے لاگو ہوگا، تو تند سے نکلے گی۔ تو جب تند سے روح نکلے گی، ریشہ ریشہ سے نکلے گی، سمجھ تو اسی وقت آ جاتی ہے کہ میں جو جھنڈے چڑھاتا رہا ہوں اس میں کتنا فساد تھا، کتنا تکبر تھا، میں نے کتنا ظلم، اور اتنی ساری زندگی کے لیے۔ میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں یا مرکز آتا ہوں، کہیں باہر اپنے علاقے میں نکلنے کا اگر وقت ملے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جن پگڈنڈیوں پر بھاگتے تھے وہاں اب ایک چھڑی ہے اور اس کی ٹیک سے چل رہے ہیں، وہی پتھر ہیں، وہی نشیب و فراز ہیں زمین کے، اور بندہ وہ نہیں ہے۔
ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے عرض کیا کہ کہیں باہر چلتے ہیں، تو مجھے انہوں نے فرمایا، ان کا میرا بیٹا جدھر جائیں کوئی نہ کوئی یاد وابستہ ہے کسی نہ کسی پیارے کی، تو جہاں جس جگہ کو دیکھتی ہیں وہ یاد آتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، تو تمہارے نزدیک ہے کہ باہر جا کر میرا دل حشاش بشاش ہوگا تو مجھے وہ یادیں جو میں اپنے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ میری ہیں وہ مجھے دکھ دے جائیں گی۔ آپس کی گفتگو نشست تھی۔ تو اس لیے محترم سامعین کرام، یہ جو وہ حصے جن کا ہمیں حکم نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مخلوق ہو، مخلوق رہو، مخلوق کے طور سمجھو، سیکھو اور عمل کرو، اور یاد رکھو اللہ کریم نے تمہیں جو پیدا فرمایا مخلوقات کو تمہاری خدمت پر مامور کیا، شب و روز تمہارے گرد گھما دیے، عام بات نہیں ہے۔ بندہ ہونا، بندگی کا نصیب ہونا، یہ معزز سامعین کرام عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی عطا ہے۔ تیرے وجود کو اے انسان وہ احسن التقویم ارشاد فرماتا ہے۔ بیٹھ کر احسن التقویم کے معنی تو دیکھ لو، تخلیق کا نمونہ۔ اگر میں سادہ عرض کروں، میں کم علم ہوں، جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ نمونہ ہے تخلیق کا۔ کتنی تخلیقات ہیں اللہ کی، جو کچھ اس نے تجھے عطا فرمایا سمجھو تو صحیح۔ یقین مانے ساری زندگی ہم سجدہ ریز ہوں نا اور اللہ کی بڑائی اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، زندگی تمام ہو جائے گی، شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو اس نے تمہیں دے رکھی ہیں شمار کرنے لگو تم سے شمار نہیں ہو سکی۔ اس سارے کے باوجود ہم مترز، انا پرستی ہو، تو پھر یقیناً وہ جو فیصلے اپنی مرضی کے لینا چاہتے ہیں، متشابہات کو اختیار کرتے ہیں، حلال اور حرام کے فیصلے اپنے حصے پر لے آتے ہیں، یقیناً یہ راہ جو ہے یہ ذلیل و خوار کر دے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات ختم، کوئی نقطہ آگے یا کوئی نقطہ پیچھے کی گنجائش، اس لیے عرض کروں گا ایک دفعہ اپنے قلوب کو دیکھیں، یہاں ہم نے کیا تعمیر کر رکھا ہے، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے بچوں کی تربیت میں دیکھیں، اپنے گفتگو، اپنے لین دین میں دیکھیں۔ ایک دفعہ اس کی وہ کھڑکی کھول کر تو دیکھیں جو رجوع اللہ کی طرف تمہیں لے جائے۔ کیا میرا اپنے اللہ سے تعلق ہے؟ کیا بندگی کی چاشنی میرے اعمال تک پہنچ رہی ہے؟ کسی سے بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہیں دیکھیں گے ہم، نہیں درست کریں گے اور ابہام مبہم امور اور اپنی مرضی اور خواہشات کی پیروی کریں گے تو میں عرض کر رہا ہوں ہر کوئی مانے گا۔ دیکھو فرعونیت ایک رونیت اور تکبر کا نام ہے۔ کیا قرآن نہیں فرماتا کہ جب غوطہ آیا تو فرعون نے بھی کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، تو فرمایا کہ اب مانتا ہے؟ تو جب فرصت ختم ہو جاتی ہے پھر ماننا کس کا آ رہا ہے؟ تو جتنی آج اگر غور کریں نا ہماری زندگیوں میں تنگی ہے۔ میں اگلے دن بیٹھا تھا دفتر میں، 3 نوجوان بچے، نوجوان تھے، میرا نہیں خیال کہ کوئی 25 سال سے اوپر ان کی عمر ہو۔ ایک نشست میں 3 ایک ہی طرف کے بیٹھے، ان تینوں کی جو گفتگو تھی معزز سامعین کرام وہ یہ تھی کہ انہیں سکون نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم ابتدائے سفر میں الجھ چکے ہو۔ کیوں الجھ چکے ہو؟ ہم نے ان کو حلال کھلایا ہے، ہم نے ان کو رکوع سجود سکھائے، یا ہم نے ہر ہوش سنبھالنے والے کو ایک سکرین دے دی ہے اور کہا یہ تمہاری زندگی ہے جو چاہے کرو؟ غور تو فرما۔ تو
وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور ان کی اصلی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ جو تعلق مع اللہ ہے اس کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اسلامی مہینہ کے حوالے سے دیکھیں تو ماہ مبارک ربیع الاول ہے۔ آپ غور کیجئے گا، یہاں مرکز میں بھی ایک پروگرام کا انعقاد ہے، ملک کے طول و عرض میں اظہار ہوگا، دنیا میں ہوگا۔ کیا اس ماننے میں میری اور آپ کی مرضی داخل ہونی چاہیے، یا جو حدود اللہ اور اس کے حبیب نے ہمارے لیے ارشاد فرما دی ہیں وہ ہونی چاہیے؟ اللہ نے جو حکم پسند دیا، جس کی وضاحت، جس کے ضابطے، جس کے اصول، جس کے حدود و قیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے، وہ ہونی چاہیے؟ یا جو میں مقتدی کے طور پر، یا میں مولانا کے طور پر، یا میں سالک کے طور پر، یا میں پیر کے طور پر مقرر کروں، وہ ہونی چاہیے؟ غور فرمائیں اور جائزہ لیجئے گا، اسی کھڑکی کو کھول کر جائزہ لیجئے گا کہ یہ اظہار محبت کیا حدود و قیود کا پابند ہے یا نہیں، سمجھ آ جائے۔ پھر اسے آپ انگریزی مہینوں میں دیکھیں تو یوم دفاع آج ہمارے وطن میں منایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی بنیادوں پر کھڑے رہیں نا تو یوم دفاع منانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، دفاع اتنا توانا ہو۔ آج یوم دفاع کا منانا اس لیے لازم ہو گیا ہے کہ ہم ملک و قوم، وہ جو ربط ہے وہی ہم بھول گئے، ہم نے توڑ دیے۔ تو ان دونوں حصوں میں دیکھ لیں، ایک جو ماہ و سال ہمارے نہیں ہیں لیکن ہم نے مان رکھے ہیں، ان میں جو ذمہ داری ہے وہاں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک ماہ و سال وہ جو اللہ نے ہماری شمار کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ مہینے مقرر فرمائے، جنہیں ہم نے بعید کر رکھا ہے، ہمیں کوئی نہیں پتہ۔ اگر یہ ہے تو اس سے پہلے مہینہ کیا تھا، اور بہت یاد ہوگا تو ربیع الاول کے ساتھ ربیع الثانی یاد ہوگا، آگے کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ دونوں سے اپنا تجزیہ کر لو، اپنی زندگی کے شب و روز سے تجزیہ کر لو، اپنی سوچوں کو ٹٹول لو، سمجھ آئے گی کہ جو کمی یا کمزوری ہے وہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ اللہ کریم یہ حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے، ہر طرح ہر پہلو سے ہم پر رحم فرمائے، ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔